حي على الصلاة حي على الصلاة. الصلاة، نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک اور رب کی یاد ہے. یہ مسلم پر دن میں 5 بار فرض قرار دی گئی ہے. ساتھیوں، جب ہم نماز یعنی الصلاۃ ادا کرتے ہیں تو رب کی عبادت میں ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. ہمارا تعلق رب کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور ہم رب کی رضا چاہتے ہوتے ہیں. جب نماز ادا کی جاتی ہے، فرض نماز کے لیے باجماعت ادا کرنا قرار دیا گیا ہے. جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح باجماعت فرض نماز کا حکم ہے. جب ہم امام کے پیچھے نماز یعنی الصلاۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے، یعنی نماز ہماری کیا ہونی چاہیے کہ نماز ہماری قبول ہو جائے، رہ نہ جائے، ناقص نہ ہو. تو اس کے لیے اللہ تعالی حکم دیتے ہیں. حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا کہ سورۃ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھیں کہ ہم باجماعت میں بھی امام کے پیچھے بھی یہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں. تو یہ حدیث شریف میں قرآنی حکم موجود ہے. یعنی نماز میں سورۃ فاتحہ اور اس کا پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے. سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرات خلف الامام کے بارے میں فرمایا، اسے اپنے دل میں سرن پڑھو، اپنے دل میں سرن پڑھو. صحیح مسلم میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فاتحہ خلف الامام کہلاتا ہے. ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض واجب ہے. محمد بن اسحاق ان مطول ان محمود ان الربی ان عبادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو فرمایا، سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو، جو اسے نہ پڑھے یقیناً اس کی نماز نہیں ہوتی. ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرات خلف الامام کے بارے میں فرمایا، ہاں پڑھو اگرچہ میں پڑھ رہا ہوں. ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے. جزء القراءت ابن ماجہ 841.
ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کتاب قرأۃ البیہقی وسندہ صحیح۔ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نافع بن معبود جو تابعی ہیں، عبادہ بن الصامت جو صحابی ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو فرمایا، جب میں جہر کے ساتھ قرات کر رہا ہوتا ہوں تو تم میں سے کوئی شخص بھی سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھے۔ سنن النسائی جزء القرات۔ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرات خلف الامام کے بارے میں فرمایا، اس یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ وسندہ صحیح۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی نماز پڑھے جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ ناقص ہے، پوری نہیں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب امام سورۃ فاتحہ پڑھے تو تم بھی اسے پڑھو اور امام سے پہلے پڑھ لو۔ جزء القراء للبخاری۔ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک نماز پڑھی اور میرے پہلو میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ میں نے کہا، اے ابو الولید، کیا میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ وسندہ صحیح۔ تو ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، عرض یہ کرنا تھا کہ حی علی الصلاۃ کی پکار جماعت کی طرف، با جماعت نماز کی طرف پکار ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کی پکار ہے، فریاد ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ رب کی نماز میں حاضر ہو جائیے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سورۃ فاتحہ کو یاد کریں تاکہ نماز میں پڑھ سکیں اور ہم اپنی نماز کو ناقص ہونے سے بچائیں اور نماز رب کے حضور اس ہی طرح پیش کریں کہ جس طرح نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور انہوں نے ہمیں اس کی تعلیم دی اور ہمیں اس کا حکم دیا جو واجب ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں، نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کریں اور حی علی الصلاۃ کے وقت
اٹھ جائیں اور رب کے حضور پیش ہو جائیں، تاکہ ہم اپنی نماز وقت پر ادا کریں اور صحیح قبلہ رخ ہو کر صحیح امام کے پیچھے ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں رب سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے حضور قبول و منظور فرمائے، اور ہماری نماز کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور اپنے رستے صراط مستقیم پر گامزن کیے رکھے۔ واقول قولی استغفر اللہ لی ولکم الیہ۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔